17 نمازیں حضور کی ظاہری حیات میں ابو بکر صدیق نے مصلی رسول پہ پڑھائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں۔ تو حضور نے حضرت عائشہ سے کہا کہ باہر پیغام دے دو کہ ابو بکر کو کہیں کہ وہ نماز پڑھائے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، ابو بکر کو کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی، کہا یا رسول اللہ میرے باپ ابو بکر بڑے رقیق القلب ہیں، یعنی ان کا دل بڑا نرم ہے، اگر انہوں نے یہ سنا کہ مصطفیٰ بڑے بیمار ہیں، باہر آ کے نماز نہیں پڑھا سکتے، تو وہ مصلی رسول پہ نہیں کھڑے ہو سکتے، کیونکہ ان کا عشق انتہا درجے کے تھا، وہ آپ کے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ان کے جو ہے وہ جب یہ بات سنیں گے تو وہ رو پڑیں گے اور مصلی رسول پہ نہیں کھڑے ہو پائیں گے، تو آپ کسی اور صحابی رسول کو کہہ دیں کہ وہ نماز پڑھائیں۔ حضرت عمر فاروق بڑے سخت دل کے ہیں، وہ حوصلے والے ہیں، وہ نماز پڑھائیں گے۔ حضور نے فرمایا میں نے تم سے مشورہ نہیں لیا بلکہ حکم کیا ہے، جاؤ جا کر کہو ابو بکر صدیق کو نماز پڑھائیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق تک یہ پیغام پہنچا تو آپ رونے لگے۔ آپ میں یہ جرأت نہ بڑھی، لیکن فرمان مصطفیٰ تھا، حکم مصطفیٰ تھا۔ اب مصلی رسول پہ کھڑے ہو گئے، اب مصلی رسول پہ نماز 1 پڑھائی، 2 پڑھائیں، 17 نمازیں حضور کی ظاہری حیات میں پڑھائیں۔ ایک دن یوں ہی نماز پڑھا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں افاقہ ہوا، یعنی جسم جو ہے وہ توانا ہوا، چلنے کے قابل ہوئے۔ جب جسم توانا ہوا تو 2 صحابی رسول کو بلایا، ایک نے دائیں طرف سے پکڑا، ایک نے بائیں طرف سے پکڑا، کہا کہ مجھے جو ہے وہ مسجد کے اندر لے چلو۔ اب بخاری کی حدیث ہے، بخاری کی کتاب موجود ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، جب حضور نے یہ کہا کہ مجھے مسجد کے اندر لے چلو، میں اب تندرست لگتا ہوں، تو اس وقت جماعت کھڑی تھی، مسجد نبی میں جماعت کھڑی تھی، حضرت ابو بکر صدیق مصلی رسول پہ امامت کروا رہے تھے۔ اب جو بندے مکہ شریف مدینہ شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارک امام جس طرح منہ کر کے نماز پڑھاتا ہے نا، اس سے بائیں طرف ہے، یعنی یوں سمجھ لیں یوں خانہ کعبہ ہے، امام یوں منہ کر کے نماز پڑھا رہا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر مبارک ہے وہ بائیں طرف ہے، ریاض الجنہ سے بائیں طرف حضور کا حجرہ مبارک ہے، اور وہ حجرہ مبارک امام کے بالکل سیدھی سیدھ پہ نہیں، تھوڑا سا پیچھے ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے حجرے سے یوں آپ نے کپڑا یوں کیا نا، سارے اصحاب نماز کے اندر موجود تھے۔ اب کوئی بندہ بڑے دھیان سے نماز پڑھ رہا ہو تو اسے نظر آتا ہے میری بائیں طرف کنارے پہ کیا ہو رہا ہے، اسے تو نظر نہیں آتا، لیکن جب حضور نے کپڑا ہٹایا تو سارے اصحاب کی نظریں حضور کے چہرے کی طرف پڑی، سب نے یوں مڑ کر دیکھا، یعنی نماز کے اندر ہی یوں دیکھا تو سامنے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا کہ نماز لوگ توڑ دیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اشارے سے کہا کہ نماز پڑھو، اور اقبال اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہے ادائے دید سراپائے نیاز تی تھیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تی تیری، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز اس کی دید کا ایک بہانہ بنی۔ کہتے ہیں صحابہ صرف مسجد نبی میں اس لیے نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے کہ ہم جائیں گے تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیں گے، مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھنا یہی نماز تھی ان کی۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب دیکھا کہ مصطفیٰ نکلے، اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین نے یہاں پر تفسیر میں لکھا ہے حضور نے اپنا چہرہ مبارک مسجد نبی کے اندر کیا تو اپنے چہرے کے اندر سے لائٹیں نکلی جس کی روشنی ساری مسجد نبی میں پھیل گئی، اور صحابہ کو غالب گمان گزرا کہ بائیں طرف حضور تشریف لا چکے ہیں۔ جب مڑا کر دیکھا تو واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے تھے۔ یہاں تک جب حضور تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر داخل ہو رہے ہیں تو پیچھے حضرت ابو بکر صدیق کو لگا کہ غیر معمولی کوئی حرکت ہو رہی ہے، غیر معمولی کوئی حرکت ہو رہی ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ حضور حضرت ابو بکر صدیق نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا نماز کے اندر ہی
نماز کے اندر پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے تھے. آپ نے جو ہے مصلی امامت چھوڑ دیا. اب ایک وقت وہ بھی آیا کہ مصلی پر امام بھی موجود نہیں لیکن نماز ہو رہی ہے. یہ کیسی نماز ہے؟ نماز رب کی ہے، تعظیم مصطفیٰ کی ہو رہی ہے. سارے صحابہ حضور کے دہانے لگے ہوئے اور نماز با جماعت پھر بھی ادا ہے. ایک وقت وہ بھی آیا مصلی پر کہ امام ہی موجود نہیں. حضرت ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے. حضور نے فرمایا ابوبکر نماز پوری کرو، لیکن حضرت ابوبکر صدیق پھر بھی پیچھے ہٹے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی رسول پہ کھڑے ہوئے، آپ نے نماز با جماعت ادا کروائی. یہ سارا منظر یہ پیش کر رہا ہے کہ صحابہ کے اندر نماز رب کی ہے، عبادت رب کی ہے، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ رب کی عبادت بھی اتنی دیر تک قابل قبول نہیں ہوگی جب تک عبادت میں مصطفیٰ کی تعظیم نہیں ہوگی.